اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایام فاطمیہ کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا عنوان ہے ایک عورت کا مقام قرآن کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے، کہ جس کے اوپر مولانا ہلال صاحب مفصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مولانا ہلال صاحب کا المصطفیٰ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی جانب سے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ اس موضوع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایام فاطمیہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں ایک عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ اس پہ مفصل جواب دے دیں تاکہ ہم اور ہمارے سامعین اسے استفادہ کر سکیں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، شکریہ۔ اور آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ ہم لوگ جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں جی، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس میں ہم کو پروردگار نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم لوگ کے درمیان مساوات پایا جاتا ہے یا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا مقام مرتبہ کو کم کیا جا رہا ہے، کسی کو سے زیادہ بڑھا دیا جا رہا ہے، جیسا کہ عام طور سے سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اسی اعتبار سے ہم صحیح کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کے جواب کو قرآن اور اسلام کی نظر سے ہی دیا جائے۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، جو آج کی مناسبت سے آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوال آپ نے سنا ہے، یہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے کیا گیا ہے اور 1445 ہجری میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب کو دیا جائے گا مفصل طور سے۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اس سوال کے جواب کو بخوبی سمجھیں گے اور انشاءاللہ اسے استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ ایک عورت کا مقام قرآن اور اسلام کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہم کو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال کی طرف اور جانا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ جی، اس پہ ہمیں ذرا نظر ڈالنی پڑے گی۔ مختصر اور خلاصے کے طور پر اگر ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ رہے گا کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے ایک عورت کا مقام پوری کائنات میں، چاہے وہ عربستان ہو، جزیرۃ العرب ہو یا اس کے علاوہ، ایک عورت کو بہت ہی پست اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جی بالکل۔ اور ایک عورت کا مقام یہ تھا کہ اس کو لاہ لاہ کا سامان سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو بس اس کو ایک گناہ کا ساز و سامان سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے یہاں یہ خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 58 سے پروردگار نے اس آیت میں بیان کیا ہے، قرآن کی اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ، اور جب ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہرے کالے ہو جائے گا، تو وہ حوت عظیم، اور وہ حالت غصہ میں رہتے تھے، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے یہاں کوئی عذاب نازل ہو گیا ہو، اس طریقے سے وہ ناراض ہو جاتے۔ تاریخ میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ اپنے چہرے پہ کوئی پردہ یا پھر پٹی وغیرہ لگا لیتے تھے۔ جی ہاں، چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ جی، یہی حالات تھے، اور یہاں تک کہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے، مارنے کے بعد نہیں، زندہ ہی کو دفن کر دیا کرتے، یہ حالات تھے۔ یعنی کہ اسلام کے وجود میں آنے سے پہلے عورت کا مقام بہت ہی پست اور حقیر تھا، کوئی خاص مقام نہیں تھا۔ یہاں تک کہ چاہے وہ تاریخ روم آپ اٹھائیے یا تاریخ ایران اٹھائیے، جس ملک کی بھی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، آپ اس میں عورت کو ایک ثانوی درجے سے پستر قرار دیا گیا ہے، کم قرار دیا گیا ہے۔ مگر آئیے جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے جو قاعدے اور قانون جو تبدیلیاں لے کر آئے تھے، جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، مکمل طریقے حیات کا نام ہے۔ دین اسلام میں اس عورت کو ایک خاص اہمیت اور مقام دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی
جا بجا اور متعدد جگہ پر اس کی تاکید اور بیان بھی کیا ہے. اب جیسے کہ آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں پروردگار جو ہے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق کا قائل نہیں ہے کہ مرد کا مقام اعلیٰ ہے اور عورت کا مقام پست ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت کی ترجمہ کی طرف دیکھیں گے یا اس آیت کو پڑھیں گے تو پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. جب آپ اس میں دیکھیں گے تو پروردگار دونوں کو برابر بیان کر رہا ہے، اس کے مقام کو. مرد مسلمان عورت دونوں کے مقام کو برابر، مومن مرد اور مومن عورتیں. اور اسی طریقے سے وہ مرد جو حالت فرطنی میں ہوتا ہے، وہ عورتیں جو حالت فرطنی میں ہوتی ہیں. یا والصابرین والصابرات، صابر مرد اور صابر عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اور خاشع مرد اور خاشع عورتیں. یعنی کہ جو پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اس آیت کریمہ سے ہم دو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار کس طریقے سے عورت کے مقام کو بیان کرنا چاہ رہا ہے. پہلی بات یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ مرد عورت کے درمیان فرق نہیں پایا جاتا، اور اگر فرق ہے تو صرف جسمی اعتبار سے فرق ہے، جسمی اعتبار سے فرق ہے. وگرنہ اگر دیکھا جائے گا تو روحی اور معنوی اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہاں نظر نہیں آتا ہے. مگر ہاں اس شخص کا مقام بلند ہوگا جو احکامات الہیہ پر عمل کرے گا، خاشع ہوگا، اسی کا مقام بلند ہوگا، اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اب اسی طریقے سے اگر ہمیں یہ سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ پھر پروردگار کے نزدیک محترم کون ہے، کس کا اکرام زیادہ ہے، تو ہمیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے آپ کو مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور حصوں میں بانٹ دیا. کیوں بانٹا پروردگار نے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اچھی طریقے سے پہچانو. اس کے بعد کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پروردگار یہاں پہ بتانے یہ چاہ رہا ہے کہ اگر پروردگار کے نزدیک کسی بھی شخص کا مقام بلند ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چونکہ مخاطب جو شروع ہوا ہے سب سے پہلے یا ایھا الناس ہی سے شروع ہوا ہے جی. یہ نہیں کہا کہ جو کسی عورت کو مخاطب کرنے کے بعد یا کسی مرد کو مخاطب کرنے کے بعد، نہیں، یا ایھا الناس سے شروع کیا ہے. اس میں دونوں کو ایک جیسا سمجھا ہے، ایک ساتھ شامل کیا. ہاں، مگر کس کا اکرام کون بلند ہوگا پروردگار کے نزدیک؟ جس کا تقوی بلند ہوگا، وہی اکرام. تو پروردگار نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو لوگ ذات پات یا خاندانی اعتبار سے یا اپنے پیسے اور مال و دولت جاہشن کے لحاظ سے جو فخر مباحث کرتے ہیں، پروردگار نے اس سلسلے کو، اس رسم و رواج کو اس آیت کریمہ میں توڑ دیا. کہا دیکھو، صرف اور صرف تقوی الہی جس کے پاس زیادہ ہوگا وہی میرے نزدیک زیادہ قابل احترام. اور پروردگار نے دوسرے مقام پر اگر دیکھا جائے تو ہدایت کے سلسلے سے بھی اگر دیکھا جائے گا تو پروردگار نے مرد اور عورت کو، ایسا نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ ہدایت دے دی عورت کو کم دے دی، نہیں. یہاں پر بھی پروردگار جو ہے جب سے اس کائنات کو خلق کیا ہے سب کو ایک ہی جیسا مقام دیا ہے. بالکل، یعنی ایک مرد بھی اس ہدایت سے استفادہ کر سکتی ہے، فائدہ اٹھا سکتی ہے، ایک عورت بھی جی، ایسا نہیں. اور پروردگار نے جو خلق کیا ہے انسان کو، مرد عورت کو یا جن سے کو، مقصد ایک بیان کیا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر وہ یہ کہ میری عبادت کرے. تو سامعین کرام، ہم اس آیت کریمہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار نے اپنے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم کو خلق کیا اس کا مقصد ہے کہ میری عبادت کرے. مگر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے برادر عزیز پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیج دیا ہے. اور جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر زمانے ہر قوم کے لیے ہر عصر میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو اگر آج کے زمانے میں ہادی نہ ہو تو ہم یہ اشکار کر سکتے پروردگار نعوذ باللہ کہ پروردگار تو نے ہمارے ہدایت کے لیے نہیں بھیجا تھا. نہیں، پروردگار نے پورا سسٹم رکھا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام اسلام کو بھیجا، اس کے بعد ائمہ ادھار اور امامت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اس کے بعد ولایت کا
मुसैबिन कराम का सिलसिला जारी, जहाँ पे अगर हम कहीं पर भी हम गुमराह होने वाले हो हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं आखिर इस मसले में क्या राय है। तो परवरदिगार ने ऐसा नहीं कहा किसी में ये मर्द के लिए मखसूस या औरत के लिए, नहीं, परवरदिगार ने कहा कि देखो तुम इसे इस्तेफादा करो और मेरे करीब हो जाओ। और सूरह हलता की तीसरी आयत में ये इरशाद फरमा इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर, बेशक हमने तुम्हारी हिदायत कर दी, अब तुम चाहे इस रास्ते पे चलकर शुक्रगुजार बंदे बन जाओ या न चलकर ना शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, परवरदिगार ने कहा है। तो हमें देखना चाहिए कि कहीं पर भी दीन इस्लाम ने या कुरान मजीद की आपको कोई भी ऐसी आयत नहीं मिलेगी जिसमें किसी एक शख्स को मकाम को बढ़ा दिया गया, दूसरे को गिरा दिया, नहीं, हमेशा मसावात का कायम रहा है। और हत्ता कि अगर आप नजर अमीक से जब मुताला करेंगे कुरान मजीद का तो हुकूक औरत को भी बयान किया गया है। ऐसा नहीं सिर्फ मर्द ही का हक हो किसी शय पर किसी चीज पर, नहीं, औरत के हुकूक भी बयान किए गए, जैसे हक जिंदगी, हक मिल्कियत तो मालिकियत, हक नाम नफका, हक हिर्स, हाँ माशाल्लाह बहुत से मुतअद्दिद हक को बयान किया गया है। यानी कि किसी भी सोसाइटी में या इसे यूं कह लिया जाए कि किसी भी मुआशरे में इस्लाम से पहले इतना मकाम और दर्जा नहीं दिया गया जितना दिन इस्लाम ने दिया है। जैसा कि हक जिंदगी के बारे में क्या है कुरान मजीद की यह आयत करीमा है कि वइज़ल मऊदतु सुइलत, और इससे पहले वाली जो आयत करीमा में थी जब ये सवाल किया जाएगा जब दो जिस्मों को एक दो रूहों पे एक बदन एक साथ मिला दिया जाएगा और जब उनको रोज़ महशर, ये उस आयत करीमा की तौसीह करी है जो अरब जाहिलियत में जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था। जब उनको रोज़े महशर उठाया जाएगा, जब उनको रोज़े महशर उठाया जाएगा अब ये पूछेगा कि किस जुल्म में किस बुनियाद पर हमको जिंदा दफन कर दिया गया था। तो ये यहाँ पे उनके हक जिंदगी के बारे में सवाल है। और देखा जाए तो हक तालीम ताल्लुम, जो आज के लिहाज से देखा जाए, आज की सोसाइटी में देखा जाए तो चंद साल पहले तक असलन इसका कोई वजूद ही नहीं था, सिर्फ हक था कि मर्द इल्म हासिल करे। आप चाहे दूसरे माशरे में देख ले, हर जगह पर अगर देखा जाएगा ज्यादातर ये देखने में आता था कि मर्द को अवलियत बख्शी जाती थी। अगर बेटी है ठीक है तुमने इतना पढ़ के बस काफी है। एक औरत है उसको एक मकाम तक उसके नहीं, मगर दीनी इस्लाम क्या बयान कर रहा है कि नहीं, एक औरत को भी वैसे ही इल्म हासिल करने का हक रखती है जैसे एक मर्द को हासिल करने का हक होता है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमा, सिर्फ अला मुस्लिमीन नहीं कहा बल्कि मुस्लिमा भी कहा है। हाँ, यानी कि जो ये तलब इल्म वाजिब हो रहा है मुस्लिम मर्द पे मुस्लिम औरत पे, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम मर्द ही पे, नहीं, मुसलमान औरत पे होता है। तैसा मोहतरम जब से दीन इस्लाम इस कायनात पानी में आया, यूं कहूं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला जैसे मबूस बरसालत हुई है, तो सामीन इकराम आप जब दीन इस्लाम का मुताला करेंगे तो आप इस समय समझ लेंगे कि नहीं, एक औरत के मकाम को बहुत ही बुलंद किया गया। यहाँ तक कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने औलाद से नवाजना चाहा और ताने अबतर करार देना चाहा, क्यों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की मुनासिबत के अय्याम फातिमा के एतबार से अगर हम कहना चाहेंगे तो ये कहेंगे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ताने, उनके दुश्मन ताने अबतर दिया करते हैं, आप लावलद हैं, नौज़ुबिल्लाह तुम मुरीदा हैं, आपको कोई औलाद नहीं हो सकती है। परवरदिगार ने जवाब में चाहता, परवरदिगार के साथ में सब कुछ चाहता, बेटा दे देता। सही बात है। वो भी जाहिलियत अरब के माहौल में जहाँ पे जिंदा बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था या औरत की कोई हैसियत नहीं, तो उसका कोई मकाम नहीं था। परवरदिगार उसके जवाब में जो नस्ल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला रहा है, चाहता तो बेटे के जरिए से चला देता था, बिल्कुल चला सकता था। हाँ, मगर दीन इस्लाम और खुदावंद मुताल इस बात की तरफ मुतवज्जे कराना चाह रहे, नहीं देखो एक औरत का क्या मकाम है। अगर हम नस्ल रसूल को भी चलाएंगे तो एक औरत के जरिए से चलाएंगे, उसकी बेटी के जरिए से चलाएंगे। सबकी नस्ल बेटे के जरिए से चलती है, मगर हम नबी की नस्ल को बेटी के जरिए से चलाएंगे। और इरशाद हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिका वलत। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह है मगर जवाब ताने अख्तर बनकर आई। लफ्ज़ कौसर के बारे में इख्तलाफ है, मगर जिस पे जो इस आयत करीमा की आखिरी आयत करीमा से जो हम नतीजा हासिल करते हैं, इससे मुराद यही है कि लफ्ज़ कौसर से मुराद ज़ाते जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है और इनके अलावा कोई दूसरी ज़ात नहीं है। क्यों? कहा है रसूल बेशक हमने आपको कौसर अता किया, फसल्लि बस तुम नमाज पढ़ो, वनहर और कुर्बानी दो, इन शाने का वलद, तो बेशक तुम्हारा दुश्मन ला वलद तुम बुरीदार है। इस आयत के जरिए से हमें पता चलता है कि कौसर से मुराद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो परवरदिगार ने एक औरत के मकाम को इस तरीके से बयान किया है। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया है और तारीख और कुरान दोनों की रोशनी में बयान किया है कि पहले कुरान नाजिल होने से पहले एक औरत का मकाम क्या हुआ करता था और कुरान के नुज़ूल के बाद फिर एक औरत का मकाम क्या हुआ। माशाअल्लाह, बहुत आपने खूबसूरत अंदाज में हमें जवाब से नवाजा है, जज़ाकल्लाह। और हमारा किबला दूसरा सवाल ये है कि सूरह निसा की आयत नंबर 34 के लिहाज से एक मर्द को मुदीर खानवादा करार दिया गया है, लेकिन एक औरत को उसका मुआइन मददगार करार दिया गया है। तो किस तरीके से औरत अपने उस शौहर की और उस खानवादे की उसकी जो मुआइन मददगार करार दिया गया उस चीज को साबित करे? जी माशाल्लाह, अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो जो हमारे माशरा और सोसाइटी में ज्यादातर ये मसला पेश आता है, या तो औरत को आज के एतबार से देखा हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, हद से ज्यादा घटा दिया जाता है। जैसा कि मगरबी ममालिक में भी अगर आप उनकी सोसाइटी में नजर करेंगे तो देखेंगे हर जगह अक्सर और बेशतर 99% आप औरत ही की हुकूमत मिलेगी, चाहे घर में हो या घर से बाहर। मगर ये जो आप कुरान मजीद की आयत की रोज से आप सवाल कर रहे हैं सूरह निसा की आयत नंबर 34 से कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, आज इस आयत की रोशनी में सवाल कर रहे हैं तो हमें इस आयत की तफसीर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसके माने मफ़हूम को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा कि आखिर परवरदिगार इस आयत करीमा में कहना क्या चाहे। चूंकि ये आयत करीमा तफसीर के लिहाज से बहुत ही पेचीदा है। हाँ, अक्सर लोग या तो समझ कर सही से उस पर अमल करते हैं या कमोबेशी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कवाम कहते किसे? कवाम उसे कहा जाता है जिसके हाथ में मुदीरियत दी जाए, उसे कवाम कहते हैं। यानी कि अगर इसमें मुदीर जो खान वाला आप कह रहे हैं, यानी एक फैमिली का प्रिंसिपल के उन्वान से जिसकी जो मुरब्बी कहते हैं वो मर्द है, और कवाम उसी को कहा जाता है जो मुदीरियत करे खानवादे की। अब इस मुदीरियत में बहुत सी चीजें आती है, जैसे नानो नफ्का का इंतजाम करना, जो एक शौहर तो पहले फुर्सत में एक शौहर पर वाजिब है कि उन्होंने नफ्का का इंतजाम करे। हाँ, मगर आप आइए इसके शान नज़ुल को देखिए, आयत कब नाज़िल हुई? इसके बारे में अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन तकरीबन सब के सब और अहले तशय्युअ के मुफस्सिरीन सिर्फ चंद अफराद को छोड़कर सब ने शान नज़ुल को एक ही बयान किया है। वो ये है कि साद बिन रबी जो अंसार में से थे, मदीने में जिंदगी करते थे, उन्होंने अपनी बीवी हबीबा को तमाचा मार दिया, ज़र्ब लगा दी, जी नुकसान पहुंचा दिया। तो अब हबीबा ने क्या किया, अपने शौहर को लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं आई, बल्कि अपने वालिद गिरामी के पास गई और अपने वालिद गिरामी को अपने साथ लिया और कहा कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर उनसे शिकायत करना अपने शौहर की। लिहाजा आए अपने बाप को लेकर आ गई और शिकायत की। रसूल खुदा से शिकायत करने के बाद सवाल किया कि मैं क्या इसका क्या राय है, मुझे तमाचा मार दिए। तो कहा किसास वाजिब है। अब जैसे ही ये लोग सवाल के जवाब अपने पाकर वापस हो रहे थे तो सामने किराम इतने में जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ और वो इस आयत करीमा को लेकर नाज़िल हुई, कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द क्या है घर का मुदीर खानवादा है। मगर इस आयत करीमा में और इस शान नुज़ूल को देखा जाएगा तो इसमें इश्काल पाया जाता है। अच्छा जी, वजह ये है कि अगर रसूल, जैसा कि इसका किसने मुखालफत की है, अल्लामा तबाई साहब ने तफसीर अल-मीज़ान में इसने मुखालफत की है कि ये शान नुज़ूल नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा इसमें दो वजह, एक ये कि अगर हुक्म सुनाया जाता है
تو جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اور جو لگا رہا ہے دونوں کا حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے بعد حکم جاری کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا تو فوراً جو ہے جبریل امین آ کر اس کی رد کر رہے ہیں, اس کا انکار کر رہے نہیں. نعوذ باللہ رسول ایسا نہیں ہے, نعوذ باللہ غلط بیانی سے کام رہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ آپ صحیح سے جواب نہیں دیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت خطرے میں پڑ جائے گی. اور جہاں تک عصمت کا معاملہ ہے تو دونوں فریقین کا یہی نظریہ ہے کہ وحی کے سلسلے میں کم از کم فریقین کا یہی نظریہ ہے کہ نہیں رسول عصمت کے مقام پر فائز ہے. تو اگر دیکھا جائے کہ رسول نے سوال کا جواب دیا اور ادھر میں جبریل امین آگے کہانی اپنے طرف لیکن عصمت خطرے میں آ گئی. اب اس لحاظ سے دیکھا جائے گا تو یہ ہو جائے گا کہ جناب جتنے بھی احکام بیان کیے گئے, قانون بیان کیے گئے, شریعت اسلامیہ کو بیان کیے گئے, سب کے سب اس پہ اشکال ہوگا کہ نہیں ہو سکتا ہے غلط بیان, اس کام میں ہو سکتا ہے غلط بیان, یعنی اس وقت خطرے میں جو پورا دین اسلام خطرے میں آ جائے گا. بالکل. لہٰذا علامہ طباطبائی صاحب نے اس کی رد کی, اس کو انکار کیا, اس کو قبول نہیں کیا ہے اس دو ریزن کی وجہ سے. تفسیر نمونہ میں بھی اس کی شان نزول کے بارے میں کچھ اس طریقے سے وضاحت کی ہے کہ آخر ایک مرد کو مدیر خانوادہ فیملی کیوں قرار دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ اس طرح وضاحت کی ہے کہ جب آپ سوسائٹی پر نظر کریں گے دیکھیں گے بہت سے انجمن, بہت سے ایسے افراد یا بہت سی ایسی کمیٹی آپ کو ملے گی جو چل رہی ہے تو اس کا ایک کوئی مسئول بھی ہے, اس کا کوئی ایک پرنسپل ہے, اس کا کوئی مدیر ہے. اور حتیٰ اگر بڑے سے بڑے اجتماع کو دیکھا جائے تو اس کا بھی کوئی ایک شخص ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے جس میں 2 سے 3 افراد بھی ہوں تو اس کا بھی کوئی ایک مدیر ہے. تو کہا کہ اس کی وضاحت اس طریقے سے کی ہے کہ جب اتنا بڑا اجتماع یا چھوٹا سا اجتماع جب عام لوگوں کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے بغیر مدیر کے نہیں چلتا ہے, تو ایک خانوادہ جس میں بال بچے رہتے ہیں, زندگی تو ماں باپ ہے, چھوٹا سا کنبہ ہے, اس میں بھی مرد کو مدیر کرنا چاہیے. دیکھیے, اور پھر آیت اللہ رضوان سید علی خامنائی صاحب نے بھی کچھ نوجوانوں جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کے مجمع میں اس آیت ان کو جب نصیحت کرنا چاہا تو اس آیت کریمہ سے استفادہ کیا. اور ان کو نصیحت دی کہ دیکھو مرد مدیر خانوادہ ہوتا ہے, گھر کا مدیر ہوتا ہے, اور عورت اس کی تابع ہونا چاہیے. مگر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مغربی ممالک کی طرح ہو جائے کہ ہر جگہ عورت ہی حکومت کر رہی ہے اور مرد پستر سے پستر اس کا درجہ ہوتا جا رہا ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ہاں, اب اس کے برعکس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو شوہر نے کہہ دیا ایک مدیر کی حیثیت سے ہم نے جو ہے قبول کر لیا. نہیں, ہر جگہ پہ ہر معاملے میں تبعیت کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ہاں, چونکہ جو ہے کچھ عورت کو اس کا حقوق بھی ہے, اس کا مقام بھی ہے جس میں اس سے مخصوص ہے. اور اس آیت کریمہ میں کہا کہ کس طریقے سے معین و مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ناظرین اکرام, تو جب ہم دیکھیں گے اس آیت کریمہ کے آخری والے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مرد کی پیروی کر کے اس کے معین و مددگار ثابت ہو سکتی ہے کسی مسئلے میں. اگر وہ دین اسلام کے لحاظ سے وہ مسئلہ صحیح رہا تو عورت کیا کرے گی, مرد کی پیروی کرے گی, اس پر عمل کرے گی, اس طریقے سے اس کی معین و مددگار ثابت ہوگی. ماشاءاللہ. اور آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا کہ اگر جس معاشرے اور جس سوسائٹی کی نمونے عمل عورتوں کے لیے نمونے عمل قرار پائے, 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو نمونے عمل اگر قرار پا جائیں. ایک ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا ہے, اور دوسری ذات جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات والا ہے. اور دونوں نے کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی اور شوہر کی پیروی کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شوہر ہے مدیر خانوادہ ہے اس کے خلاف جا کر دین اسلام کی مدد کی ہو. نہیں, آج جب ان دونوں کی تاریخ کو دیکھیں گے تو بخوبی اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ جو ان 2 شخصیتوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے ازدواجی زندگی میں بھی, اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی, ہوتے ہوئے رہتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی ہے. اگر ایام فاطمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جائے کہ جب چلتا ہوا دروازہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ گرا تھا
اور جناب محسن شہید ہو گئے تھے. جب ہوش میں آئی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, سب سے پہلا یہی سوال کیا تھا, این ابوالحسن. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ دیکھو ہم جس بھی حالت میں ہو, ہمارے جیسے بھی حالت ہو جائے, مگر ہمارے اوپر دفاع ولایت و امامت واجب ہے. واجب ہے. جیسے ہی گشت فاقے میں آئی ہے, بلندی سب سے پہلا سوال کیا کہ ابوالحسن کہاں ہے؟ صحابی ولایت امامت کہاں ہے؟ پتہ چلا مسجد میں چلی گئی, اپنے بیٹے امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا, مسجد میں چلی گئی دفاع. ابھی جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہے تھے, تو اس کا اثر ان کے اوپر بھی ہوا. ظاہر سی بات ہے, تربیت ہے, اثر ہوگا. اور اس کا اثر ہوا جب کربلا کے میدان میں خیام حسینی میں جب جلایا گیا ہے, آگ کے شعلے کھڑک رہے تھے, مگر امامت خیمے کے اندر رہ گئے تھے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی اور اپنے کاندھے پر اٹھا کے لے کر آئی ہیں. اس طریقے سے امامت ولایت کی حفاظت کی. تو جس معاشرے اور سوسائٹی میں یہ دو عورتیں, یہ دو ملازم اگر نمول عمل کرا پائیں گی, وہ سوسائٹی اور معاشرہ بہت ہی بلند مقام پر پہنچے گا. جی بالکل, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے. قرآن کی نظر میں آپ نے بالکل بیان کیا, واضح کر دیا ہر ایک چیز کو, کس طریقے سے ایک مرد مدیر خانوادہ قرار پا سکتا ہے اور عورت اس کی تابع قرار پا سکتی ہے, اس کی محافظت اور مددگار و معین قرار پا سکتی ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ عورت مرد کے ہر قول و فعل میں اس کی پیروی نہیں کرے گی, بلکہ وہ کام وہ فعل کی جو نیک ہوں, جو جائز ہوں, جو درست اور صحیح ہوں, صرف انہی فعل میں اس کو چاہیے کہ وہ اتباع کرے اور مددگار و معین قرار پائے. جزاک اللہ. صلی اللہ علی محمد و آلہ.